جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضی بندوں پر کہ جن سے منسوب ہو کر درود نے اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک بھی آل محمد پر درود بھیجنے لگ گیا۔ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کر کے۔ جیسے بادشاہ کے ذکر پہ بھائی نوید عاشق نے اپنے کلام کا اختتام کیا ہے، میں اسی سید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کی سمجھ میں قلندر نہیں آ سکتا۔ فقیری کے راستے دو ہیں، فقیری کی اپنی قسمیں قبلہ جی دو ہیں۔ فقیری کی ایک راہ طریقت سے ہو کے گزرتی ہے، ایک راہ قبلہ شریعت سے ہو کے گزرتی ہے۔ طریقت میں ظاہر ہے، باطن بھی ہے، شریعت میں صرف ظاہر ہے۔ میں اپنی بات سمجھا سکوں گا یا نہیں، لیکن ختم مجھے بڑی جلدی کرنا ہے، میں نے قبلہ سے وعدہ کیا ہے۔ صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ اللہ کر کے بندوں کو قریب بلائے وہ شریعت والا ہوتا ہے، اور جو علی علی کر کے مخلوق کو حق کا رستہ دکھائے وہ طریقت والا ہوتا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ بھکاری اور فقیر کے لفظ کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو بھکاری ہے وہی فقیر ہے، جو فقیر ہے وہی بھکاری ہے۔ حالانکہ بھکاری اور ہے، فقیر اور ہے۔ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے بچوں سے امید رکھتا ہوں کہ جب یہ خود بزرگ ہو جائیں گے تو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں۔ جو بندہ میرے ساتھ متفق ہو وہ بولے گا، جو متفق نہ ہو وہ بے شک چپ رہے۔ جسے زمانہ ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ سلامت و آباد آل محمد آپ سر نے ہلانا، بولنا زبان سے حیدری۔ جسے زمانہ ٹھکرا دے وہ بھکاری ہوتا ہے، جو زمانے کو ٹھکرا دے وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے امام الفقراء، علی بھکاریوں کا امام نہیں، علی فقیروں کا امام ہے۔ اور فقیر کی علامت کیا ہے؟ دنیا کو ٹھکرا دے۔ اچھے مرد کو عربی میں کہتے ہیں آلہ۔ مرد کوئی اچھا ہو اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے آلہ، اور اگر کوئی عورت اچھی ہو اسے عربی میں کہا جاتا ہے عالیہ۔ آلہ کی مؤنث ہے عالیہ۔ گندے، گھٹیا، ذلیل اور پست مرد کو کہتے ہیں ادنا۔ گندی، گھٹیا اور ذلیل عورت کو کہتے ہیں دنیا۔ جیسے آلہ کی مؤنث ہے قبلہ جی عالیہ، ادنا کی مؤنث ہے دنیا۔ جو سوچ رہے ہو اگر دنیا گندی عورت نہ ہوتی تو امام الفقراء کیوں کہتا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے جو علی کی حمایت میں غدیر کی یاد کو تازہ کر کے ہوا میں اٹھتے ہیں۔ ابھی کوئی بندے میرے ساتھ ہوئے، کچھ بندے نہیں ہوئے، تمہاری پھر توجہ چاہتے ہوئے فکر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام حسن کے سامنے تخت آیا، تاج آیا، دنیا آئی، دولت آئی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی جوتی کی نوک سے تاج کو ٹھوکر مار دی، تخت پہ جوتی رکھ کے بطول کا لال بڑے باغبان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دنیا ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی مولا اتنی سجی ہوئی دنیا، اتنی کریم دنیا، اتنی پیسے والی دنیا، اتنی عزت والی دنیا، تاج والی دنیا، حکومت والی دنیا قبول کیوں نہیں کرتا؟ بطول کے لال کے چہرے پہ جلالت الہیہ کی شکن آئی۔ فرمایا دور ہٹ دنیا، جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جائے۔ سارے مل کے جاؤ۔
حیدری امام صاحب جسے باپ طلاق دے دے بے شک بے شک حیدری جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتی. قبلہ جی فقر کے دو سلسلوں کا تعارف صرف تعارف کروانا چاہتا. فقر کی لائنیں دو ہیں, فقیری کی لائنیں دو ہیں. ایک میں بنتا ہے غوث, قطب, ابدال. دوسرا اس میں بنتا ہے رند, مجذوب, مست, کلندر. جسے ابھی فرق سمجھ نہیں آیا اسے پھر سمجھاتا ہوں. پہلی سائیڈ والا خوشبو لگاتا ہے تاکہ دنیا قریب آئے. خوشبو کا جال بچھاتا ہے, داڑھی کا جال لگاتا ہے. میں ماہ رمضان میں ٹیلی ویژن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا پی ٹی وی پر. اس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بالکل ریپیٹر, طوطا. جو میں نے کہنا محمد شاہ جی وہی اس نے وہی لقب اٹھا کے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیں. میں نے کہا کہ امیر المومنین نے فرمایا, تو اس کی باری آئی تو اس نے کہا امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. میں نے کہا مولوی تو بڑا تیز ہے. میں نے کہا تھوڑی سی تیزی میں دکھاؤں. میں نے کہا امام المتقین سراج السالکین یعقوب الدین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اس کی باری آئی تو وہ بھی جڑ گیا. اس نے کہا سراج السالکین امام العارفین یعقوب الدین حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے. آپ قبلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آن ایئر پروگرام جا رہا ہے, اس میں بندہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتا. ظاہر ہے کہ وہ خطرناک بات ہو جائے گی. لقب میرے مولا کے فٹ ادھر کرتا رہا. میں نے کہا لے مولوی سمجھ جا. میں نے کہا میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا. سلامت و آباد سے امام حسین تمہیں آباد سے. حیدری ایسے نہیں جیسے اس کے دل پہ علی کی حکومت ہے, پوری طاقت سے مل کر زبان کے ساتھ دل بولو علی مول, علی مول, علی مول, علی. نعرہ حیدری. میں کہ موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے. مولوی کی باری آئی. میں نے کہا تو بھی آپ کوئی ولدیت والا پیر ڈھونڈ کے لے. اور اس کام کے لیے حضرت ابو ہریرہ نادرہ والوں کے ساتھ مل کے بھی کوشش کریں. حیدری مغل پورے والا پول بننا آسان ہے, یہ کام مشکل ہے. جی بے شک سامعین. تو اس لیے سامعین گرامی ادھر والا طبقہ خوشبو لگاتا ہے تاکہ بندے قریب آئیں. یہ فکرہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گا. جس کے دل میں تھوڑی سی فقیری کی لہر امام حسین کا صدقہ ہے اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ادھر والے گالیاں دے کے مخلوق کو دور بھگاتے ہیں. فکرہ بدل دوں, یہ کھوٹے سکے بن جاتے ہیں. ملک امیر مختار تاکہ کوئی دنیا والا انہیں استعمال نہ کر سکے. ہوتے کھڑے ہیں اپنے آپ کو دھواں دے دیتے. اپنے وقت کے دو ولی تھے, ایک قطب تھا ایک کلندر تھا. دونوں سید تھے. ایک بخاریوں کی جد تھا, ایک سہون کا شہباز تھا. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مشہد مقدس پہنچے. ہندوستان کے شہر مروندہ ہے, آج اس کا نام دولت پور ہے. میں نے وہاں جا کے اس کڑھا کی زیارت کی ہے جہاں 12 سال سے مرشد شاہ حسین جمال مجرد تیل کو گرم کر رہا تھا. کتنے عرصے سے؟ 12 سال سے
تیل گرم کرتا تھا، دنیا منت مان کے لکڑیاں پھینک جاتی تھی. سید کہتا تھا کوئی اہل ہے تو اندر جائے. مخلوق حیران ہو جاتی تھی، یہ زندگی میں ہی ہمیں جلانا چاہتا ہے. 12 سال کے بعد 2 یوسف ثانی وہاں پر موجود ہوئے. دونوں شہزادوں نے دولت پور کی دھرتی پہ قدم رکھا. مرشد کی آواز آئی، تم میں سے کون اندر جائے گا؟ بخاری سادات کا جہانیہ شریف والا سرکار آگے بڑھنے لگا. شہباز قلندر نے بازو پکڑ کے فرمایا تو آگے نہ جا، تیری پشت میں 1.25 لاکھ فقیر ہے. تو بخاری سادات کا جد ہے، نقوی بخاری تیری پشت سے 1.25 لاکھ فقیر ظاہر ہونے ہیں. مجھے اجازت دے، میں اندر جاتا ہوں. شہباز قلندر نے اندر قدم رکھا، تپتے ہوئے کڑھا کے اندر غوطہ زن ہو گیا. 12 سال گزر گئے. حق یا علی، حق یا علی، حق یا علی، حق یا علی. 12 سال وظیفے کو مکمل ہوئے. دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھنا، نبضوں پہ ہاتھ رکھنا، چہروں پہ نگاہ رکھنا. 12 سال علی علی کی نماز پڑھتے ہوئے قلندر کو تپتے ہوئے کڑھا میں گزر گئے. ادھر 12 سال مکمل ہوئے، ادھر مرشد کی آواز آئی، آجا اب لال ہو گیا ہے. وہ بولے جسے ضمیری اجازت دے. حیدری آ جاؤ. بسم اللہ سے آ جاؤ، اب لال ہو گیا ہے. قلندر لال بن کے باہر نکلا. مرشد نے سر پہ دستار باندھی. 5 لاکھ فقیر کائنات کا اکٹھا ہوا. قلندر کو ساروں نے سلامی پیش کی. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہاتھ باندھ کے 5 لاکھ فقیر کہتے ہیں رتبہ کیا ملا ہے؟ مسکرا کے قلندر فرماتے ہیں زمین چھوٹی ہے، رتبہ بڑا ہے. زمین پہ کھڑے ہو کے بتا نہیں سکتا. مرشد کی آواز ہے، جہاں دل کرتا ہے وہاں جا کے بتا. علی کا لال شہباز بن کے پرواز کرنے لگا، کیونکہ زمین پہ کھڑے ہو کے رتبہ بتانا نہیں تھا. بطول کی چادر کی قسم تاریخ کہتی ہے ہوا میں اڑا اور پہلی بلندی پہ جا کے کہتا حیدری شم. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے گا. جو بندہ پیچھے رہ گیا میں اس سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں جی، کیونکہ معرفت کی پرواز میں بندوں کا خیال رکھنے والی گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہوا میں اڑا، ہوا میں اڑا، ہوا میں اڑا. جس کے دل کی سلطنت پہ علی ولی اللہ کی حکمرانی ہے. قلندر ہوا میں اڑا، پہلی جس پہ جا کے کہتا ہے حیدریم، اور اڑا قلندرم، اور اڑا مستم، اور اڑا کمر اندر قلندری بچتم. جس کو ہضم نہ ہو اس سے بھی معافی. جو علی کے فضائل سن کے پریشان ہوتا ہو بے شک کانوں میں انگلیاں دے لے. میں سرکار قلندر بادشاہ کے شعر پڑھ رہا ہوں، 1-2 شعر کوشش کروں گا وہ پڑھ جاؤں جو عوام میں مشہور نہیں ہے. کمر اندر قلندری بستم، میں نے قلندری کو اپنی کمر میں باندھ رکھا ہے. میں بغیر علی نہ دانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. جس کا دل کہے وہ بولے، جس کا ضمیر اجازت دے وہ بولے. اگلے مصرے پر مولا علی کی عزت کی قسم کسی میں 1% بھی مقصریت کے جراثیم ہو کان بند کر لے، بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں. علی کی عزت کی قسم قلندر فرماتا ہے من بغیر علی نہ دانستم، علی اللہ از ازل گفتم. حیدری، میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں. چون نشیری شبد کہ من گفتم، نشیری نے مجھ سے سن کر علی اللہ کہا ہے. من بغیر علی نہ دانستم، شرگرو ہے تمام رندانم. یہ سارے فضائل پڑھتا رہا.
اور عرش تک جا پہنچو. شہباز علی کی ٹکر عرش سے جا کے لگی. گھبرا کے کلندر نے سوچا ٹکر لگی کیوں ہے. کلندر نے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا, عرش کی بلندی سے علی کا روضہ نظر آیا. کلندر کو قرآن کی قسم پرواز بھول گئی, گھبرا کے اپنے پروں کو سمیٹ لیا, کانپتا ہوا زمین پہ گرا. نجف میں علی کی چوکھٹ پہ گر کے کہتے ہیں کہ سگے کوے کے حوالے سے قبلہ تو ہر دعا ہمارے لیے کرتے ہیں, ہر مجلس میں کسی کے لیے اولاد کے لیے, کسی کی صحت یابی کے لیے. آج چونکہ اولاد عبداللہ ماتم کے عنوان سے مجلس منعقد ہے, تو ہم تمام مومنین دعا کریں مل کے کہ مالک آج کی ذکر کا صدقہ قبلہ کو جانشین عطا. امام حسین آپ کا کہ سگے کوے شہر یزدانم. ایک خوش آمدی نے آگے کہا کلندر گلی کے کتے کیوں ہوں, دروازے کے کیوں نہیں. کلندر کے چہرے پہ جلال آیا, باندھ باندھ کلندر کا کانپنے لگا. فرما لگے بندے کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. علی کی یہ مہربانی تھوڑی ہے کہ اس نے گلی کا کتا بننے دیا ہے. دروازے پہ تو بھیڑ ہی بڑی ہے, دروازے پہ سلمان ہے, ابو ذر ہے, کمبر ہے, مقداد, جس کا نام لے کے دنیا کلندر بن گئی. اسی کی بیٹی 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتی ہے. امام حسین کی پاکموں قبلہ ہمایوں شاہ صاحب کی اس محنت کو قبول کریں, اور سارے اس علاقے کے عزادار جو مجلس کی انتظامیہ بن کے یہاں پہ موجود ہیں, پاک بی بی سب کو سلامت رکھے. اور التماس ہے میرے قریبی عزیز موت و حیات کی کشمکش میں ہے, دعا فرمائیے پاک بی بی اسے مہلت دے دے, اسے صحت عطا فرما دے. دنیا علی کا نام لے لے کے قلندر بن گئی. علی کی بیٹی 36 شہروں سے خالی ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی گزر گئی. دارین قربان کروں, غازی عباس کی بہن ہو اور سوال چادر کا کر رہی. خدا کی قسم ہر رات کو بھی ماں کی خبر پہ نہیں آتی تھی, خالی اس رات آتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا. آواز دے کے کہتی تھی آج چاند بدلیوں میں ہے, یا آج اماوس کی راتیں ہیں چاند نکلا ہوا نہیں ہے. بابا میں اماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. کوئی عزت سے لے کے جاتا حیدر کرار, دونوں بیٹے علی کے ہاتھوں میں تلوار لے کر, حسن اور حسین دائیں اور بائیں. عباس کو حکم تھا تلوار لے کے کبھی آگے جائے کبھی پیچھے آئے. جیسے ہی بقیہ کے قبرستان کے دروازے پہ علی پہنچ رہے, فرماتے بہن کو لے کے کھڑے ہو جاؤ میں ابھی آتا ہوں. قرآن کی قسم روایتوں کے فکریں, علی دوڑ کے قبرستان میں جاتا, قبروں پہ جلنے والے چراغ علی بجھا دیتا تاکہ کسی چراغ کی روشنی میں کسی کی نظر زینب کے قد پہ نہ پڑے. میں کہتا ہوں قبروں کے چراغ بجھانے والا علی, کاش تو شام کے بازار میں اس وقت آتا جب 5 لاکھ بدماش شراب پی رہا تھا, زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, بے مکنو چادر, دختر حیدر کرار, اور جب مؤذن کی آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ, رو کے کہہ دیا یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا. بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون لا لا